السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حق ٹائم، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کراچی کمیٹی بالآخر منظر عام پر آ چکی ہے۔ میرے خیال سے مرید کے سہانے کے بعد میں پہلا کوئی بیان کراچی کمیٹی کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کا میری نظر سے گزرا۔ شاید انہوں نے دیا بھی ہوگا، لیکن ریسرچ کرنے کے باوجود مجھے کوئی ایسا بیان نہیں ملا آج تک۔ یہ پہلا بیان ہے ان کا، کس متعلق ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ اقرار الحسن صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا سعد حسین رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ناظرین، کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں، اس پر بھی ہم کچھ مختصر سی نظر ڈالیں گے۔ وہ بچے کے جو گٹر میں گرنے والا واقعہ تھا، وہ کافی زیادہ اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ اورنگی ٹاؤن کے ایک علاقے میں ڈاکو کو پکڑ کے اسے جلا دیا گیا۔ وہ کیا چیز ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر کار عوام اتنی مشتعل کیوں ہو جاتی ہے، ایک زندہ بندہ کیسے جلا سکتے ہیں، اور کیا یہ روش بہتر بھی ہے یا نہیں۔ کیونکہ ڈاکوں کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی جب کسی خطرے میں آتے ہیں یا پھر کوئی چیز انہیں کوئی دیتا نہیں ہے، پسٹل نکالتے ہیں، فائر کر کے ایک جان لے لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات اکثر اس طرح ہوا ہے کہ چنم تانی کے دوران ڈاکو موقع پر ہی عوام کو مار دیتے ہیں۔ تو اصل میں پاکستان اور پھر اسپیشلی کراچی کس رخ پہ جا رہا ہے وہ ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ناظرین ہوں گی آج کے ولاگ کا حصہ۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے۔ تحریک لبیک پاکستان کراچی کے تحت کراچی مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت کر رہے تھے سربراہ مینجمنٹ کمیٹی علامہ نذیر احمد صاحب۔ اجلاس میں ضلعی ذمہ داران، ناظمین اور مینجمنٹ کمیٹی کے اراکین نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ اجلاس میں مرکز کی طرف سے دیے گئے اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن سے متعلق اہم امور پر گفتگو ہوئی، جبکہ شہداء، زخمیوں اور اسیران کے حوالے سے آئندہ کی حکمت عملی اور معاونت کے اقدامات پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کراچی کمیٹی نے کہا کہ کراچی میں کمسن بچے ابراہیم کا گٹر میں گر کر جاں بحق ہونا انتہائی دلخراش، دردناک اور انتظامی نااہلی کی واضح مثال ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن اس سانحے پر مظلوم والدین اور ورثاء سے دلی تعزیت کرتی ہے۔ کراچی مینجمنٹ کمیٹی اور رابطہ سیکریٹری سندھ تحریک لبیک پاکستان عارف سلطان پور والا نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ کھلے مین ہولز بچوں کی قبریں بن چکے ہیں، اور سندھ حکومت اور میئر کراچی اس مجرمانہ غفلت کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شہر کے تمام کھلے مین ہولز فوری طور پر بند کیے جائیں، تمام ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، متاثرہ خاندان کو انصاف اور معاوضہ فراہم کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شہر کی گلیاں بچوں کے لیے موت کا جال بنتی رہیں تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ عوام کی جان کی حفاظت حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کا یہ کہنا ہے۔ ایک تو بہت ہی خوش آئند رہا تحریک لبیک پاکستان کراچی کی جو کمیٹی ہے وہ فعال ہوئی اور اس وقت سیاسی سرگرمیوں میں نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا، اگر بات کریں کل کے واقعے کے حوالے سے، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور میرے خیال سے مذمت سے بات اب آگے نکل چکی ہے۔ میں سن رہا تھا میئر صاحب سے جو سوال ایک صحافی کی جانب سے کیا گیا، تو حیرت اس پہ ہوتی ہے کہ اب بھی ہمارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں یہ خود کو اور اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تقریر نہ کریں، آپ سوال کریں۔ جب آپ مائک کے سامنے، کیمرے کے سامنے تقریر کر سکتے ہیں، تو ایک صحافی جو کراچی والوں کی بات کرتا ہے، اس کا درد آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سنیں، کیونکہ آپ کا کام ہی عوام کو سننا ہے، عوام کے مسائل کو سننا ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہ کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے سوال کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے نہیں کرنا۔ اور دوسری بات ہے، گٹر کے ڈھکن کھلے ہیں، مین روڈ ٹھیک نہیں ہے کراچی کی، اس طرف توجہ آخر کون دے گا اور کب دے گا، یہ پوچھنا ہے کراچی والوں کا۔ میں ایک بار پھر ناظرین بتاتا چلوں کہ کراچی کا واحد حل صرف اور صرف کراچی صوبہ ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ پچھلے 17 سال یا 20 سالوں سے اقتدار پہ قائم اور قابض ہیں، اور انہیں کراچی کی کوئی پرواہ نہیں، انہیں کراچی کا کوئی خیال نہیں، نہ یہ کراچی کو بہتر بنانا جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کراچی کو پیرس بنا دے، دبئی بنا دے، ایٹ لیسٹ کم از کم لاہور جیسا تو آپ بنا ہی سکتے ہیں کراچی کو، لیکن میرے خیال سے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہم آگے چل کر میں ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے بات کروں گا۔ کے پی اسمبلی نے جو ایک قرارداد منظور کی، تحریک انصاف میں اور پیپلز پارٹی میں فرق صرف اتنا ہے کہ تحریک انصاف
عوام کے بارے میں اکثر وہ فیصلے کرتی ہے جو عوام میں مقبول دکھائی دیتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ جو پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، جو پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو کی تھی، اب وہ پارٹی میرے خیال سے تہس نہس ہو چکی ہے، اس کا کوئی منشور نہیں ہے، عوام کیا چاہتی ہے میرے خیال سے اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں اگر ہم دیکھتے رہیں گے تو پھر عوام کا دل نہیں بھرے گا تو پھر کس چیز سے بھرے گا؟ اور پھر سب سے اہم بات ناظرین یہ بھی ہے کہ کراچی اس وقت مقبوضہ ایریا بن چکا ہے، نہ کراچی کا کوئی وارث ہے اور نہ ہی کراچی کو کوئی سنبھالنے والا ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ آیا اقرار الحسن صاحب کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1.5 مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے، حیران کن طور پر سعد رضوی اور انس رضوی اب بھی منظر عام سے غائب ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار انہیں اپنی امان میں رکھے اور حکومت یا ان کی جب بھی کوئی خبر سامنے آئے وہ خیر کی خبر ہی ہو۔ تو میرے خیال سے اب بہت لمبا عرصہ ہو چکا ہے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جنہوں نے مرید کے میں آپریشن کیا انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب یا ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں۔ تو میرے خیال سے انہیں سامنے لانا چاہیے، سامنے لائیں، عدالتوں میں پیش کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجرم ہیں ان پہ کیسز چلائیں، لیکن اس طریقے سے غائب کر دینا منظر عام سے یہ پھر حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے اور پھر سوالات مزید بڑھتے ہیں اور پھر افواہوں کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ تو دعا ہماری بھی یہی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، حافظ انس رضوی صاحب جہاں بھی ہو بخیریت ہوں، اور ہماری دعا یہ بھی ہے کہ وہ جلد از جلد منظر عام پر آئیں تاکہ ان کے جو چاہنے والے ہیں اسپیشلی تحریک لبیک پاکستان کے، وہ اپنے قائد کو ایک بار پھر منظر عام پر دیکھ سکیں اور ان کے ساتھ چل سکیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے کارکنان جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ ان کے قائدین ہی کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کو دیکھ لیں، جب تک عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ جو ہی آپ قائدین کو سائڈ پہ کریں گے اور پھر وہ قائد جو بہت ہی قبول اور مقبول ہو تو پھر معاملات خراب اور مزید خراب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے درکار آئینی عمل فوری طور پر شروع کرنے سے متعلق مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ یہ خبر میں کیوں سنا رہا ہوں یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ قرارداد کا مقصد ہزارہ ڈویژن کو علیحدہ صوبے کا درجہ دینے کے لیے آئینی اور انتظامی تقاضے مکمل کرنا ہے۔ قرارداد حکومتی رکن، یہ یاد رکھیے، قرارداد پیش کرنے والے حکومتی رکن ہیں نذیر عباس، انہوں نے ایوان نے پیش کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن احمد کنڈی اور جمعیت علماء اسلام کے رکن سجاد اللہ نے قرارداد کی حمایت کی۔ قرارداد کی منظوری کے دوران مختلف ارکان نے صوبہ ہزارہ کی تاریخی، انتظامی اور عوامی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اسے عوامی مطالبہ قرار دیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ صوبائی حکومت نئے صوبے کے قیام کے لیے تمام ضروری مشاورت، انتظامی اقدامات اور قانونی تقاضے بروقت اور مؤثر انداز میں مکمل کرے۔ قرارداد میں حکومت کو ہدایت دی گئی کہ نئے صوبے کے ڈھانچے، حدود اور انتظامی لائحہ عمل کی تشکیل کے لیے جامع سفارشات مرتب کر کے متعلقہ آئینی اور قانونی فارمز کو پیش کی جائیں۔ ایوان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ آئینی عمل کو تکمیل میں کسی بھی قسم کی تاخیر سے گریز کیا جائے اور اس معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹا جائے۔ اب کراچی کا ایشو سیم ایسا ہی ہے جیسا وہاں ہے، لیکن میں خود پرسنلی ہزارہ ڈویژن کے بہت سے ایریاز میں میرا جانا ہوا، لیکن آپ یقین کریں کہ کوئی ایک ایریا ایسا نہیں تھا جو کراچی سے مماثلت رکھتا ہو۔ کراچی تو اس وقت میرے خیال سے پاکستان میں اگر بلوچستان کو ہم سائڈ پہ رکھ لیں تو باقی دیگر تینوں صوبوں میں جو حال کراچی کا ہے وہ حال شاید کسی بھی ایریا کا نہیں ہوگا۔ تو یہ خبر بتانے کا مقصد یہ ہے کے پی میں جو گورنمنٹ ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ارکان قرارداد پیش کرتے ہیں کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے، اور اس کے برعکس پاکستان پیپلز پارٹی جس کی گورنمنٹ ہے سندھ میں، وہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ عوام کی خواہش کیا ہے، عوام چاہتی کیا ہے، اور عوام جو چاہتی ہے، عوام کی جس میں آسانی ہے، خوشنودی ہے، جس میں عوام کے مسائل حل ہوں، اس طرف جانا ہی نہیں چاہتی۔ تو ہم چاہتے ہیں کم از کم جو کے پی اسمبلی نے زبردست قدم اٹھایا اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ اسمبلی بھی اس طرح کی کوئی قرارداد لے کر آئے گی اور کراچی صوبے کے حوالے سے کسی قسم کی بات ہوگی، اور تحریک انصاف کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی خود لیڈ کرے گی کراچی صوبے والے معاملات کو، اور جلد از جلد کراچی صوبے پر مشاورت کی جائے گی اور اس کو بنانے کی طرف جو ہے وہ پیش رفت کی جائے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ تحریک انصاف میں جتنی وسعت ہے
عوامی مسائل حل کرنے کے لیے جتنی وہ بات کرتے ہیں، جتنی وہ مقبول ہے، میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی دور دور تک اس طرح کے کوئی قدم اٹھاتے ہمیں نظر نہیں آتی، اور پھر اسی لیے کراچی کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم مقبوضہ ہیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں اورنگی ٹاؤن میں پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے۔ ڈکیتی مزاحمت پر شہری کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ مشتعل عوام نے پکڑے گئے ڈاکو کو پول سے باندھ کر زندہ جلا دیا۔ مشتعل عوام نے ڈاکو کو پکڑ کر پول کے ساتھ باندھا، ویڈیوز بنائیں۔ ڈاکو کو آگ لگنے کے بعد خود کو کھولنے کی کوشش کرتا رہا۔ جلنے کے بعد ڈاکو نے اپنی قمیض اتار دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مٹی ڈال کر ڈاکو کو بچایا، تاہم زخمی ڈاکو اسپتال منتقلی کے دوران ہی ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں پر دو پوائنٹ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ ڈاکو ہیں جو عوام کو صرف موبائل نہ دینے پر، یعنی کہ کچھ ہزار کی نقدی یا کچھ ہزار روپے کی خاطر عوام کو گولیاں مار کر شہید کر دیتے ہیں، اور ایک وہ ڈاکو ہے کہ جس کا جرم چوری کرنا ہے، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اسے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ اب حکمرانوں کا یہاں پر سب سے بڑا قصور ہے کہ آخر ڈاکو یا آخر چور چوری کرتا کیوں ہے۔ بہت سی ویڈیوز ہم نے دیکھی، اکثر ہمیں ڈاکو یا چور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، یعنی کہ اکثر ایسا ہے کہ جو مجبوری کی خاطر چوری کرتے ہیں، لیکن چوری کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ہمیشہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھا جائے تو عوام نے جو کچھ کیا مشتعل ہو کر، عوام کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب عوام نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ مجرموں کو سزا دیں قانون کے مطابق تو عوام کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی۔ شاید عوام کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ ایسے اگر ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے، دیگر اداروں کے حوالے کر دیں گے، یہ کچھ ٹائم بعد واپس رہا ہو کے آ جائے گا، اس لیے عوام قانون ہاتھ میں لیتی ہے۔ لیکن کسی بھی صورت یہ دونوں طریقے ایک برائی کو جنم دے رہے ہیں۔ ایک وہ جو چوری یا ڈاکے مارے جاتے ہیں، پھر ڈاکو کی طرف سے عوام پر فائر کر دیے جاتے ہیں، پھر عوام جو ڈاکوؤں کو پکڑ کر زندہ جلا دیتی ہے یا اسے قتل کر دیتی ہے۔ یہ کوئی بھی پوائنٹ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ان سارے معاملات میں قصور صرف اور صرف ہمارے حکمرانوں کا ہے کہ کسی بھی تناظر میں نہ وہ کبھی مہنگائی ختم کر پائے، نہ وہ سہولیات دے پائے، اور نہ پھر وہ اپنے قانون پر عمل درآمد کروا پائے تاکہ یہ مسائل حل کی طرف جائیں، اور پھر یہ مسائل ہمیشہ چونکہ توں ہی رہتے ہیں اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔